ایک نعرہ صلوات اور بلند حضرات ہمارے درمیان قبلہ و کعبہ عالی جناب مولانا سجاد حیدر عابدی صاحب قبلہ لکھنوی ان کا خطاب فرمائیں گے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں ایک مطلع اور چند شعر، جس طرح سے شعر ہوئے ہیں بلا ترتیب کے، میں اسی طرح سے ایک مطلع اور چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائے۔ مطلع یوں کیا ہے کہ زینب نے جو خطبہ سرے دربار دیا ہے، زینب نے جو خطبہ سرے دربار دیا ہے، باطل تیرے حق میں یہی شمشیر قضا ہے، باطل تیرے حق میں یہی شمشیر قضا ہے۔ لو آ گیا کربل میں محمد کا نواسا، لو آ گیا کربل میں محمد کا نواسا، اسلام کے ہونٹوں پہ جو حلمن کی صدا ہے، اسلام کے ہونٹوں پہ جو حلمن کی صدا ہے، اسلام کے ہونٹوں پہ جو حلمن کی صدا ہے، جنت نے اسے بڑھ کے لگایا ہے گلے سے، جنت نے اسے بڑھ کے لگایا ہے گلے سے، جب حر جری لشکر باطل سے چلا ہے، جب حر جری لشکر باطل سے چلا ہے بیبیاں بے مخنع و چادر کے مقید، ہے بیبیاں بے مخنع و چادر کے مقید، زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار کھڑا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار کھڑا ہے، سر پیٹ کے رویا ہے بہت دین محمد، سر پیٹ کے رویا ہے بہت دین محمد، شبیر کا لاشا سر مقتل جو پڑا ہے، شبیر کا لاشا سر مقتل جو پڑا ہے، بی بی نے تو بس اپنا تعارف ہی کرایا، بی بی نے تو بس اپنا تعارف ہی کرایا، باطل تیرے چہرے کا یہ کیوں رنگ اڑا ہے، باطل تیرے چہرے کا یہ کیوں رنگ اڑا ہے، باطل تیرے چہرے کا یہ کیوں رنگ اڑا ہے، جلد آئیے مقتل میں حبیب ابن مظاہر، جلد آئیے مقتل میں حبیب ابن مظاہر، شبیر نے ایک دوست کو یہ نامہ لکھا ہے، شبیر نے ایک دوست کو یہ نامہ لکھا ہے، زینب نے جو خطبہ سرے دربار دیا ہے، باطل تیرے حق میں یہی شمشیر قضا ہے۔ اب آئیے حضرات، بسط ادب التماس کر رہا ہوں قبلہ و کعبہ عالی جناب مولانا سجاد حیدر عابدی صاحب قبلہ لکھنوی سے نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ جناب عالی جناب مولانا سجاد حیدر عابدی صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین
والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم بقولہ الاحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. صلوات سامعین محترم، پروردگار عالم نے بشریت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا انہیں یوں ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ انہیں پوری طرح سے مسلح کر کے اس زمانے کے حساب سے تیار کر کے اور ان کی حفاظتوں کا انتظام کر کے بھیجا. جو بھی پیغمبر آیا وہ اپنے دور، اپنے زمانے، اپنے عصر کے حساب سے اپنی امت میں سب سے بہتر تھا. یوں ہی نہیں بھیج دیا پروردگار نے کہ جاؤ اور جا کے تبلیغ کرو، بلکہ قدرت نے ان کی حفاظتوں کا انتظام کیا. تاریخ واقعہ لکھتی ہے کہ جناب نوح کشتی نوح کو لے کے چلے جا رہے ہیں. اچانک سے کشتی ہلنے لگی، لرزنے لگی. نوح نے جھانک کے دیکھا. کیا دیکھا کہ ایک قوی و ہیکل جن ہے جو کشتی کو ڈبو دینا چاہتا ہے. نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار تیرا وعدہ تھا کہ کشتی محفوظ رہے گی. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ابھی نوح کی دعا تمام نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے اس قوی و ہیکل جن کو ایک تماچا رسید کیا، اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا. زمانہ گزرا، نوح کوہ جودی پر اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ اترے. چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جس کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا وہ رسول کی خدمت میں آیا، وہ نوح کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ اے نوح میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نوح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو گیا. اس نے ہاتھوں کو بڑھایا کہ یا نبی اللہ پھر میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے. نوح نے کہا ہاتھوں کو وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. کہ ہاتھوں کو وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. زمانہ گزرا، نوح کے بعد ابراہیم کا زمانہ آیا. وہ ابراہیم کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم نے بھی وہی جملہ کہا کہ تو مسلمان ہو گیا، میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پھر اس نے ہاتھوں کو بڑھایا کہ یا نبی اللہ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے. ابراہیم نے وہی جملہ کہا کہ ہاتھوں کو وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. موسیٰ کے دور میں آیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ نے بھی وہی جواب دیا. عیسیٰ کے دور میں آیا، عیسیٰ کے زمانے میں اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہم نے یہ سوچا کہ یہ عیسیٰ ہیں، یہ مسیحا ہیں، یہ اس کے ہاتھوں کو کھول دیں گے، مگر عیسیٰ نے بھی وہی جملہ کہا کہ دیکھ تو مسلمان ہو گیا، میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا کہ اے عیسیٰ روح اللہ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے. کہ ہاتھوں کو وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. بڑی توجہ کیجئے گا. زمانہ گزرا، رسول کا زمانہ آیا، مسجد نبوی چھلک رہی ہے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ قوی و ہیکل جن آیا، ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے یہ سوچا یہ کشف اول ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ سراج ہے، یہ منیر ہے، یہ مبشر ہے، یہ بشیر ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ کشف اول ہے، یہ جود اول ہے، یہ سخاء اول ہے، یہ کرم اول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ صاحب خلق عظیم ہے. یہ تو کھول دے گا، مگر رسول نے وہی جملہ کہا. بڑی توجہ کیجیے گا.
رسول نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا، میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھا کے کہتا یا رسول اللہ پھر میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ رسول نے کہا ہاتھوں کو وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے اسی عالم میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی علی کو دیکھا رسول کے پیچھے چھپنے لگا۔ رسول نے کہا بھائی چھپ کیوں رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ آ گیا جس نے باندھا تھا، کہا وہ آ گیا جس نے باندھا تھا۔ اب رسول نے کہا کہو علی ولی اللہ۔ جیسے ہی علی ولی اللہ کا بندھے ہاتھ کھل گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو کچھ شخصیتوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کا کام ہی ہے انبیاء کی نصرت۔ پروردگار کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے حکمت عطا کی، جنہیں نبوت عطا کی، فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں نبوت عطا کی، جنہیں حکم عطا کیا، اگر لوگ ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کر دیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ان کی مدد کے لیے ہم نے ایک قوم کو موکل کیا ہے۔ ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ آئیے دوسری جگہ پروردگار عالم نے کافروں کے قول کو نقل کیا ہے، جہاں کافر یہ کہہ رہے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ فقد آنہ علیہ قوم، بڑی توجہ کیجیے گا، وآنہ علیہ قوم، کافروں کے قول کو پروردگار نقل کر رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد جو کچھ لائے ہیں یہ سب افتراء پردازیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ہم محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، مگر کیا کریں؟ ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ کافروں کے قول کو پروردگار نقل کر رہا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، مگر کیا کریں؟ ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، پوری سیرت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کون ہے وہ قوم جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے، تو تاریخ میں ذات ابو طالب کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا۔ یہ صرف ذات ابو طالب ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے۔ اب کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پروردگار یہ کہہ رہا ہے ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے، اور ابو طالب ہے فرد واحد، ابو طالب ہے تنہا۔ ابو طالب تنہا ہو کے قوم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑی توجہ کیجیے۔ تو آئیے قرآن کی طرف، جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم اکیلے تھے مگر ایک پوری امت کے برابر تھے۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ ابراہیم اکیلے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم پوری امت کے برابر۔ میں نے مفسرین سے پوچھا کہ بھئی ابراہیم اکیلے ہو کے پوری امت کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم ایک پوری امت تھے۔ تو مفسرین نے لکھا بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے اس وقت کائنات میں کوئی اور توحید کا پرچم بلند کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا ابراہیم اکیلے تھے مگر اپنے جذبات میں، اپنے احساسات میں ایک پوری امت کے برابر تھے۔ ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے جس وقت ابو طالب محمد کی مدد کر رہے تھے کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا، تو جب ابراہیم اکیلے ہو کے امت کے برابر ہو سکتے ہیں تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ابراہیم اکیلے ہو کے امت کے برابر ہو سکتے ہیں تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا یہ تو ہوئی نقلی دلیل، اب آئیے عقلی دلیل کی طرف۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے رسول کی، 63 سالہ زندگی رسول کی، 40 سال اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے، بڑی توجہ کیجیے گا، نبی تھے وہ اور ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک انہیں خود نہیں پتا تھا کہ نبی ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں ہم یہ کہتے ہیں
کہ جب پیدا ہوئے تب بھی نبی، بلکہ جب رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، تو رسول نے جملہ جو کہا کہ کنتو نبیہ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. بڑی توجہ کیجئے گا، میں اس وقت بھی نبی تھا. لفظوں پہ غور کیجئے گا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی ہوا، کہ میں نبی تھا. کنتو نبیہ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ہوئے نہیں، نبی تھے. تو پیدا ہوئے تو بھی نبی. لیکن 40 سال تک حالات کو دیکھتے ہوئے رسول خاموش رہے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، اظہار نبوت کیا. 13 سال کی زندگی ہے رسول کی مکے کی. بڑی توجہ کیجیے گا. 13 سال رسول نے مکے میں گزارے. بڑے مشکلات میں رسول نے وقت گزارا ہے. کبھی کانٹوں پہ چل رہے ہیں، کبھی پتھر مارا جا رہا ہے، کبھی اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. آسان نہیں تھی 13 سال کی زندگی رسول کی. بڑی توجہ. اب اس کے بعد 10 سال کی زندگی مدینے کی. 63 سال کی زندگی. 63 سالہ زندگی میں 40 سال اظہار نبوت سے پہلے، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، 23 سالہ رسالت کی زندگی. بڑی توجہ کیجیے گا. اظہار رسالت کے بعد 13 سال 23 سال رسول کے، 13 سال رسول مکے میں رہے. اور آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے اسلام کی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کی زندگی میں. جنگ بدر پہلی جنگ کہاں ہوئی؟ کہ صاحب مدینے کی زندگی میں. جنگ احد دوسری جنگ کہاں ہوئی؟ کہ مدینے کی زندگی میں. جنگ خندق مدینے کی زندگی میں. جنگ حنین مدینے کی زندگی میں. جنگ ذات السلاسل مدینے کی زندگی میں. اچھا کمال کی بات ہے، آج رسول مدینے میں آ گئے ہیں. رسول کے پاس طاقت ہے، رسول کے پاس لشکر ہے، رسول کے پاس ہتھیار ہے. اچھا کافر لڑنے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ صاحب مکے سے. بدر میں کہاں سے لڑنے کے لیے آئے؟ کہ صاحب مکے سے لڑنے کے لیے آئے مدینے میں. احد میں کہاں سے لڑنے کے لیے آئے؟ کہ مکے سے لڑنے کے لیے آئے مدینے میں. خندق میں کہاں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کہ مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں. بھائی کمال کی بات ہے. 13 سال رسول مکے میں تھے. 13 سال رسول مکے میں تھے. رسول کے پاس طاقت نہیں، رسول کے پاس ہتھیار نہیں، رسول کے پاس لشکر نہیں. کافروں مکے سے لڑنے کے لیے مدینے میں آ رہے ہو. ارے مکے میں کیوں نہیں مار دیا؟ مکے ہی میں مار دیتے. کافر کہے گا کیسے مار دیتے؟ اس لیے کہ وہاں ابو طالب موجود تھے. کافر کہے گا کیسے مار دیتے؟ اس لیے کہ وہاں ابو طالب موجود تھے. اب سمجھیے گا ابو طالب تنہا ہے مگر قوم کے برابر ہے. مدینے میں مسلمانوں کی ہزاروں کی قوم نے جو مل کے کیا، مکے میں ابو طالب نے تنہا کیا. وہ ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. ایک قوم ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایک قوم ہے. ابو طالب ایک قوم کا نام ہے. دیکھیں کبھی چیز ایک ہوتی ہے مگر جب جگہیں بدلتی ہیں تو اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے. شے ایک ہوتی ہے، اجزاء ترکیبی ایک ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ایک ہوتے ہیں، مگر جگہ بدلتی ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے. بھئی مثال کے طور پر ایک چیز ہے جسے ہم پانی کہتے ہیں. اگر آپ کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے اس کا فارمولا پوچھیے تو وہ کہے گا H2O. دنیا میں جہاں بھی پانی ہے اس کا فارمولا یہی ہے H2O. بڑی توجہ کیجیے گا. تو دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کو پیاس لگے گی آپ کو پانی چاہیے. یہاں ہمیں پیاس لگی، انگریڈینٹس H2O ایک ہی ہے. لیکن ہندوستان میں ہمیں پیاس لگی، ہم نے کیا کہا؟ پانی مانگا، پانی حاضر ہو گیا. آپ ایران چلے جائیے، وہاں آپ پانی پانی کہتے رہیے، کہیں گے نہیں صاحب یہاں پر آپ کہنا پڑے گا. آپ بڑی توجہ کیجیے. جگہ بدلی، انگریڈینٹس وہی، چیز وہی، مگر وہاں پر آپ کہنا پڑے گا. آپ عرب چلے جائیے، وہاں جا کے آپ کہتے رہیے، وہاں کوئی نہیں سمجھے گا، وہاں آپ کو ماں کہنا پڑے گا. بڑی توجہ کیجیے. چیز وہی ہے مگر جگہ بدلی، نام بدل گیا. یوروپ امریکہ چلے جائیے، وہاں جا کے آپ ماں کہتے رہیے، کوئی نہیں سمجھے گا، وہاں آپ کو واٹر کہنا پڑے گا. تو چیز ایک لیکن جگہ بدلی تو نام بدل گیا. ہندوستان میں پانی کہلائی، ایران میں جا کے آب ہو گئی، عرب میں جا کے ماں ہو گئی، یورپ امریکہ میں جا کے واٹر ہو گئی. بالکل اسی طریقے سمجھیے گا. شخصیت ایک تھی
مکے میں تھی تو ابو طالب کہلائی، مدینے میں آئی تو علی بن گئی، کربلا میں آئی تو عباس بن گئی، کربلا میں آ کے عباس بن گئی۔ اب سمجھیے گا، ابو طالب قوم کا نام ہے، ابو طالب ایک سلسلے کا نام ہے۔ اب سمجھیے کیوں مانگا تھا بندہ بے نیاز نے، عباس کو بندہ بے نیاز نے کیوں مانگا؟ وہ علی کے جس نے کبھی کوئی فضیلت مانگی نہیں، فضیلتیں خود علی کا در تلاش کرتی ہوئی آئی ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علی نے کوئی فضیلت نہیں مانگی، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کبھی کبھی مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دینے والا بھی تھک جاتا ہے۔ جب سوال بڑھتا چلا جاتا ہے تو عطائیں بھی اپنے دامن کو سمیٹ لیتی ہیں۔ انسان مانگتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں طلب کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی اندازہ لگانا ہے تو کسی دوست کے گھر یا کسی احباب کے گھر شام میں پہنچ جائیے، بہترین ناشتہ آئے گا آپ کے سامنے، دوسرے دن پھر اسی ٹائم پہنچ جائیے، دوسرے دن پھر اسی ٹائم پہنچ جائیے۔ اب ہو سکتا ہے ناشتے میں کچھ کمی ہو جائے، تیسرے دن پھر پہنچ جائیے، اب صرف چائے آئے گی۔ روز پہنچیے، ممکن ہے کہ اگلے دن پانی آئے، پھر پہنچ جائیے، ہو سکتا ہے اندر سے آواز آئے کہ آج دودھ نہیں ہے۔ تو جب تمنائیں بڑھنے لگتی ہیں، سوال بڑھنے لگتے ہیں، دستے سوال دراز ہوتے ہیں، تو پھر عطائیں اپنے دامن سمیٹنے لگتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو ملتا روز ہو مگر مانگتا کبھی کچھ نہ ہو، ملاقات روز ہوتی ہو مگر کبھی کچھ نہ کہتا ہو۔ بھئی مولانا روز ملتے ہیں، مسجد میں ملتے ہیں، امام باڑے میں ملتے ہیں، سڑکوں پہ ملتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، لیکن کبھی کچھ نہیں کہتے۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ کبھی کوئی خواہش کریں، کبھی کچھ مانگیں۔ اگر ایسا آدمی آپ کے دروازے پر چلا جائے اور جانے کے بعد کہے کہ صاحب ایک کپ چائے پلا دیجئے، تو آپ بھی سوچیں گے کیا بات ہے، بھئی کبھی کچھ مانگا نہیں، کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی دستے سوال دراز نہیں کیا، اور آج آ کے کہہ رہے ہیں کب چائے پلا دیجئے، دوڑتے ہوئے جائیں گے اور جانے کے بعد کہیں گے بیگم کمال کی بات ہے، آج تک مولانا نے کبھی لب نہیں ہلائے، آج پہلی مرتبہ کہہ رہے ہیں ایک کپ چائے، ایسی چائے بناؤ کہ مولانا یاد کریں۔ بڑی توجہ، ایسی چائے بناؤ کہ مولانا یاد کریں۔ علی نے کبھی کچھ مانگا نہیں، پہلی مرتبہ مصلی بچھا کے کہا پروردگار ایک بیٹا عطا کر، قدرت نے کہا ایسا دے دو زمانہ یاد کرے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بندہ بے نیاز کی دعاؤں کا ثمر عباس اس ذات کی تمناؤں کا نام ہے۔ بھئی تمنائیں وجود میں کب آتی ہیں، خواہشیں پیدا کب ہوتی ہیں، آرزویں جنم کب لیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے انسان کی ایک سائیکولوجی ہے، تمناؤں کی اپنی ایک سائیکولوجی ہے، آرزوؤں کا اپنا ایک انداز ہے۔ آرزو دل میں پیدا کب ہوتی ہے؟ آرزویں دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان کسی شے کو دیکھتا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، آپ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک بہترین کار جاتے ہوئے دیکھی، آپ نے معلوم کیا بھئی کون سی گاڑی ہے، کسی نے کہا صاحب BMW ہے، آپ نے کہا اللہ نے پیسہ دیا تو میں بھی ایسی گاڑی خریدوں گا۔ پس منظر میں وہ گاڑی موجود تھی، آپ گزر رہے تھے، آپ نے ایک بہترین بنگلہ دیکھا، کہا کس کا ہے بھئی، بڑا پیارا بنایا ہے، مجھے بہت پسند آیا، بتایا گیا، کہا اللہ نے دولت دی تو میں ایسے ہی بنگلہ بنواؤں گا۔ تو تمناؤں کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، تمنائیں اس وقت پنپتی ہیں جب انسان کسی شے کو دیکھتا ہے۔ آئیے تاریخ میں جناب سلیمان نے حکومت کی تمنا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو۔ تو سلیمان نے کس کی حکومت کو دیکھ کے مانگا تھا؟ تو تاریخ نے جواب دیا ہے کہ اپنے باپ داؤد کی حکومت کو دیکھ کے مانگا تھا۔ جب داؤد کی حکومت کو سلیمان نے دیکھا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اس سے بڑھ کے حکومت ہمارے پاس ہے۔ اور آئیے آگے بڑھیے، قرآن میں سورہ مریم میں جب جناب مریم پیدا ہوئی ہے نا، زکریا 100 سال کے ہو گئے، بیٹا نہیں ہے زکریا کے پاس،
مگر جب 100 سال ہو گئے تو مریم کو دیکھا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ پروردگار تیرے ہاں تو کبھی دیر نہیں ہوتی، عمر ہو چکی ہے، مگر معبود کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹا عطا کرے. بڑی توجہ کیجیے گا. تو 100 سال کی عمر میں زکریا مریم کو دیکھنے کے بعد بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں. میں کہوں گا یا علی، بیٹے کی تمنا بیٹوں کی موجودگی میں، بیٹے کی تمنا بیٹوں کی موجودگی میں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب حسنین علیہ السلام علی کے بیٹے کہاں تھے؟ وہ تو مباہلے میں رسول کے بیٹے ہو گئے. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم کی آیت کے تحت حسنین رسول کے بیٹے ہو گئے. تو علی کے پاس اچھا ٹھیک ہے، اگر حسنین رسول کے بیٹے تھے تو محمد حنفیہ تو علی کے بیٹے تھے. تو بیٹے کی موجودگی میں تمنائیں اور آرزویں پنپی کیوں؟ یا علی کسے دیکھ کے مانگا؟ بڑی توجہ کیجیے گا. کسے دیکھنے کے بعد دل میں تمنا جاگی کہ پروردگار ایک بیٹا عطا کر؟ بڑی توجہ کیجیے گا. کسے دیکھنے کے بعد؟ یا علی عبد المطلب کو دیکھنے کے بعد، ابو طالب کو دیکھنے کے بعد، ہاشم کو دیکھنے کے بعد. علی کہیں گے نہیں، خود کو دیکھ کے مانگا تھا، خود کو دیکھ کے مانگا تھا، خود کو دیکھ کے مانگا تھا. اچھا مانگا کس لیے تھا؟ بڑی توجہ کیجیے گا. مانگا کس لیے تھا؟ کربلا میں کہا یہی جاتا ہے کہ شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے مانگا تھا، تلوار چلانے کے لیے مانگا تھا. تو تلوار چلانے کے لیے مانگا تھا، تلوار چلانے کا موقع تو ملا نہیں. مانگا کس لیے تھا؟ تلوار چلانے کا موقع تو ملا نہیں. اچھا پوری کربلا کیا جناب عباس پہ منحصر ہے؟ کبھی سوچئے اس زاویے سے، کیا پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر ہے؟ تو کوئی بھی عقل مند یہ کہے گا کہ نہیں، پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر نہیں ہے. کربلا میں ہر کا اپنا ایک الگ رول ہے. جناب علی اصغر کا اپنا ایک الگ رول ہے، علی اکبر کا اپنا ایک الگ کردار ہے، قاسم کا اپنا ایک الگ کردار ہے، اور محمد کا اپنا ایک الگ کردار ہے. تو پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر بھی نہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر نہیں. شجاعت دکھانے کے لیے مانگا تھا، تلوار چلانے کے لیے مانگا تھا. تو تلوار چلانے کا موقع تو ملا نہیں. علی کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں. دنیا سمجھتی ہے کہ تلوار چلانے کا نام شجاعت ہے، قتل کر دینے کا نام شجاعت ہے. علی کی نگاہ میں اختیار کے بعد صبر کرنے کا نام، اختیار کے بعد صبر کرنے کا نام شجاعت ہے. شجاعت کیا ہے؟ اختیار کے بعد صبر کرنے کا. تو پھر مانگا کس لیے تھا؟ بڑی توجہ کیجیے گا. شیخ خضری ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں عرب کے، عالم دین بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. دیکھیں پروردگار عالم نے جو دین اسلام بھیجا، رسول کو جو دین دیا، کیا ارشاد فرمایا قرآن نے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے اپنے جس پروردگار نے اپنے رسول کو ہدا دے کے بھیجا، وہ دین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، و دین الحق، دین الحق، دین حق دے کے بھیجا اور ہدا دے کے بھیجا. یعنی رسول کو 2 ہتھیار دے کے بھیجا. رسول اسلام کو پھیلائیں گے 2 چیزوں کے ذریعے. رسول کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ دین حق اور ہدا. بڑی توجہ کیجیے گا. شیخ خضری ایک بہت بڑے شاعر ہیں، کربلا کے سلسلے میں اشعار کہہ رہے ہیں. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے شعر کہا، یوم ابو الفضل استجارہ بہ الہدا. عاشور کا وہ دن کہ جس دن ہدا نے جناب عباس کی پناہ لی. بڑی توجہ کیجیے گا. ابو الفضل کی پناہ لی. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ بیاض کو بند کر دیا اور کہا یہ تو مبالغہ ہو گیا، اس لیے کہ معصوم امام کے ہوتے ہوئے ہدا عباس کی پناہ لے، مبالغہ آرائی سے کام ہو گیا. امام معصوم موجود ہیں اور جناب عباس سے پناہ ہدا مانگ رہے ہیں. بیاض بند کی اور رکھ دی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رات میں خواب دیکھا مولا حسین آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں شیخ خضری کلام کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، بند کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا سرکار مبالغہ آرائی ہو گئی، استغفر اللہ. میں نے سوچا کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے خدا پناہ لے عباس سے. بڑی توجہ کیجیے گا. امام معصوم کا مرتبہ اپنا ہے، امام معصوم کا منصب اور ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جواب دیا کہ شیخ خضری بالکل صحیح کہا،
جو کہا ہے کم کہا. عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن خدا نے عباس کی پناہ لی تھی. اور اس کے بعد شعر کو کمپلیٹ کیا. وَالشَّمْسُ مِنْ قَدْرِ الْأُجَاجِ لِسَامُهَا. عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن ظلمتوں نے عاشور کے آسمان کو گھیر لیا تھا. خدا نے عباس کی پناہ لی تھی. اب سمجھیے گا کس دن کے لیے مانگا تھا. رسول کے دو ہتھیار, ایک کا نام خدا, ایک کا نام دین حق. نہ بڑے بھائی کا جواب نہ چھوٹے بھائی کا جواب. حسین وہ ہے جو دین حق بچا لے گیا. عباس وہ ہے جس نے خدا کو پناہ دے دی. صلوات پڑھ محمد والے محمد تمنا دل میں پیدا ہوئی. علی کے انتخاب کس کا کیا؟ عقیل کا. کون ہے عقیل؟ آپ یہ بتائیے, کیا مولا کائنات واقف نہیں تھے شجروں سے؟ کیا علی تاریخ حسب نسب سے واقف نہیں تھے؟ قبیلوں کی بہادری کو علی نہیں جانتے تھے, مگر بڑے بھائی کا احترام. بڑی توجہ کیجیے, یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو کسی کی عظمت کو دباتا نہیں ہے. کمال کی بات ہے, علی کے بھائی ہیں عقیل. یہی مرتبہ کیا کم ہے؟ علی کے 3 بڑے بھائی ہیں, طالب, عقیل اور جعفر. 10 سال کا فرق ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, ہمیں تعصب کا الزام نہ دیا کیجیے. علی کے 3 بھائی ہیں, علی کے 3 سگے بھائی, لیکن ہم انہیں علی کے برابر نہیں سمجھتے. ہم انہیں علی کے برابر نہیں سمجھتے. علی کے 3 بھائی جب علی کے برابر نہیں ہو سکتے, دیر سے سمجھتے ہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد والے. تو بڑی عظمت والے ہیں بھائی علی کے. جناب عقیل کا انتخاب کیا علی نے اور کہا عقیل ایک ایسا خانوادہ بتاؤ, کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں 4 بہت بڑے نساب تھے جو شجروں کو جانتے تھے, جو حسب نسب کو جانتے تھے. لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ان میں سے 3 ایسے تھے کہ جو صرف نسب کو جانتے تھے. عقیل وہ تھے جو حسب کو بھی جانتے تھے, نسب کو بھی جانتے تھے. تو عقیل سے کہا کہ عقیل ایک ایسا خاندان تلاش کرو. عقیل بڑی عظمت والے ہیں. تاریخ نے عقیل کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا عقیل کے بارے میں کہ انی احب لک بحبین, اے عقیل میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں. رسول کا ارشاد ہے, تاریخ میں موجود ہے کہ اے عقیل میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں. حبن لک, ایک محبت تو تم سے ہے جو برادرانہ نسبت ہے. وحبن لک لابی طالب, اور دوسری محبت اس لیے ہے کیونکہ تمہیں ابو طالب بہت چاہتے تھے. تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں. کون ہے عقیل؟ ماہر انصاب عرب, جو عرب کے شجروں سے واقف ہے, جو حسب بھی جانتے ہیں, جو نسب بھی جانتے ہیں. تو جملے عقیل کے لیے سن لیجئے. تاریخ لکھتی ہے کہ اگر عرب میں کسی نے کسی کا شجرہ, کسی کی ولدیت غلط انداز سے لے لی, غلط نام کے ساتھ لے لی, اور آ کے کہا فلاں ابن فلاں آئے ہیں, تو وہ عقیل تھے جو فوراً پکڑ لیتے تھے. اور عقیل کہتے تھے یہ فلاں ابن فلاں نہیں ہے, یہ فلاں ابن فلاں ہے, یہ فلاں ابن فلاں نہیں ہے, فلاں ابن فلاں. سارے شجروں سے واقف تھے عقیل. ایک مرتبہ دربار خلافت میں پہنچ گئے. حاکم نے کہا کہ صاحب ہمارا شجرہ بیان کیجیے. عقیل نے بات کاٹ دی. عقیل نے بات کاٹ دی, دوسری بات کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر یاد آیا اور کہا کہ وہ عقیل, میں نے کہا تھا کہ شجرہ بیان کیجیے. عقیل نے پھر بات کاٹ دی اور کہا کہ دیکھو مکے میں یہ ہو رہا ہے, اور طائف میں یہ ہو رہا ہے, اور عراق میں یہ ہو رہا ہے, اور یسرب میں یہ ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں عقیل نے کرنا شروع کی. تھوڑی دیر بعد اسے پھر یاد آیا. اس نے کہا عقیل میں نے تم سے کہا تھا شجرہ نسب بیان کرو ہمارا. عقیل نے کہا نہ پوچھ ورنہ شرمندہ ہو جائے گا, نہ پوچھ ورنہ شرمندہ ہو جائے گا. جب اصرار بڑھا تو عقیل نے کہا تو فلاں ابن فلاں نہیں ہے, فلاں ابن فلاں ہے. دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں. ماں نے کچھ نہیں پوچھا, بس اتنا پوچھا تیرے دربار میں عقیل تو نہیں آ گئے, تیرے دربار میں عقیل تو نہیں آ گئے. اور عقیل نے کس قبیلے کا انتخاب کیا ہے؟
قبیلہ کلاب عرب کا سب سے طاقتور اور جنگجو قبیلہ. اس زمانے میں جب بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی اور کئی قبیلے ایک طرف سے لڑتے تھے, کبھی کبھی قبیلے بڑھ جایا کرتے تھے, آدھے قبیلے ادھر آدھے قبیلے ادھر. اور اس زمانے کے جو کاہنین ہوتے تھے وہ بڑے بڑے گرو کھنٹال, ان سے جا کے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو یہ قبیلے آئے ہیں لڑنے کے لیے, ان میں سے کون سا قبیلہ جیتے گا؟ تو وہ کہتے تھے یہ سب نہ بتاؤ, اتنا بتاؤ قبیلہ کلاب کدھر ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, قبیلہ کلاب کدھر ہے؟ تو بتاتے تھے قبیلہ کلاب ادھر کا, بس وہی جیتیں گے جدھر قبیلہ کلاب ہوگا. اور کہا یہ جاتا تھا کہ اگر پورا عرب ایک طرف ہو اور قبیلہ کلاب اکیلا ہو تو سارے قبیلے ہاریں گے, قبیلہ کلاب جیتے گا. عقیل نے اس خاندان کا تعارف کرایا, بڑی توجہ کیجیے گا. اور اس خاندان سے فاطمہ کلابیہ ام البنین, جن کا لقب بعد میں پڑا, علی کی زوجہ بن کے آئی. بڑی توجہ. اور تاریخ یہ لکھتی ہے, تربیت کا انداز دیکھیے گا, آنے کے بعد ام البنین نے چوکھٹ کو چوما ہے, چوکھٹ کو چوما, اور چومنے کے بعد کہا یہ وہ در ہے کہ جس در پہ سیدہ رہا کرتی تھی, جس در پہ فرشتے آتے تھے, جس در پہ قرآن اترتا تھا, جس در پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے. صلوات پہ محمد و آل محمد. یہ تربیت تھی ام البنین کی. وقت نہیں ہے ورنہ اور عرض کرتا جناب ام البنین کے سلسلے. یہ تربیت تھی ام البنین کی. ہم نے یہ دیکھا, آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائیوں کے مزاج میں اختلاف تھا. تاریخ میں بھائیوں کے مزاج میں اختلاف آپ کو مل جائے گا, لیکن وہ مزاج میں اختلاف کب آیا؟ ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں اگر کسی بھائی کو کوئی منصب مل گیا تو بھائی کا مزاج بگڑ جاتا ہے, چاہے وہ بھائی نبی زادے ہو. اگر کوئی مرتبہ مل گیا, کوئی عہدہ مل گیا تو نبی زادوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے. آپ دیکھیے حابیل اور قابیل, حابیل کو منصب ملا, قابیل بگڑ گیا. جناب یوسف کو منصب ملا, یوسف کے بھائی جلن کا شکار ہو گئے, حسد کا شکار ہو گئے. تو وہ اور بھائی ہوں گے جن کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا, وہ نبی زادے ہوں یا رسول زادے ہوں, تاریخ میں بھائیوں کے مزاج میں اختلاف ملا. اچھا آئیے اور دیکھیے, آپ کو بھائی دکھاؤں. دو بھائی ہیں موسیٰ اور ہارون, دونوں پیغمبر ہیں, دونوں بھائی بھی ہیں, لیکن دونوں کے مزاج میں فرق ہے. تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا توریت دینے کے لیے, تو 30 دنوں کا وعدہ تھا جناب موسیٰ سے, مگر 10 دنوں کا ایکسٹینشن ہو گیا 40 دن کے بعد. اچھا ایک لمحے کے لیے بھی جناب موسیٰ نے اپنی امت کو بے ہادی و رہبر نہیں چھوڑا. جب جانے لگے کوہ طور پر تو جناب ہارون سے کہا کہ تم میرے نائب ہو, قوم کا خیال رکھنا. اب تاریخ و قرآن یہ لکھ رہا ہے کہ جب 40 دنوں کے بعد موسیٰ نیچے اترے ہیں تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ قوم گوشالہ پرستی کر رہی ہے, جو موحد تھے وہ سب بت پرست بن چکے ہیں. تو جلال آ گیا جناب موسیٰ کو. جناب موسیٰ گئے اور جا کے جناب ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بڑی توجہ کیجیے گا, تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو ہارون نے تڑپ کے کہا اے میرے بھائی, اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو آپ کہتے کہ قوم میں اختلاف پھیلا دیا. بڑی توجہ کیجیے گا, دو بھائی ہیں نا, دونوں کا مزاج الگ ہے. موسیٰ کہہ رہے تھے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, ہارون کہتے ہیں اگر تلوار اٹھا لیتا تو آپ کہتے اختلاف کروا دیا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو موسیٰ کا مزاج کہ تلوار اٹھاؤ, ہارون کا مزاج کہ تلوار اس لیے نہیں اٹھانا ہے کہ قوم میں اختلاف ہو جائے گا. آج مسلمان کہتا ہے کہ علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا ہے اور رسول نے کیا ارشاد فرمایا, یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, اے علی مجھ کو وہی نسبت ہے تم سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو اگر موسیٰ کی غیبت میں ہارون تلوار اٹھاتے تو علی بھی تلوار اٹھا لیتے. شاعر نے کہا جلی بے شک جلی تھا,
صرف لفظوں تک جلی رہتا، جلی بے شک جلی تھا، صرف لفظوں تک جلی رہتا، نہ کرتا خلق ان کو تو خفی تھا اور خفی رہتا۔ ارے خدا بننے سے جس نے کر دیا انکار وہ بندہ حکومت کے لیے لڑتا تو پھر کیسے علی رہتا؟ خدا بننے سے جس نے کر دیا انکار وہ بندہ حکومت کے لیے لڑتا تو پھر کیسے علی رہتا؟ تو ہارون کا مزاج الگ، موسیٰ کا مزاج الگ، یوسف کا مزاج الگ، برادران یوسف کا مزاج الگ، حابیل کا مزاج الگ، قابیل کا مزاج الگ۔ یہ مزاج بگڑا کیوں؟ کا مزاج اس لیے بگڑا کہ جب منصب ملا نا، جب عہدہ ملا، حابیل کو عہدہ ملا، قابیل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ انہیں کیوں عہدہ ملا؟ جب منصب ملتا ہے تو چاہے نبی زیادہ ہو مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور تھا۔ یہی خانوادہ ہے جہاں مزاج میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف ایک خانوادہ ہے جہاں مزاجوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حسن کا مزاج وہی حسین کا مزاج۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ صاحب وہ دونوں بھائیوں کا مزاج الگ تھا، ایک صلح پسند تھا، ایک جنگ پسند تھا۔ حسن نے صلح کر لی، حسین نے تلوار اٹھا لی۔ مزاج میں فرق نہیں تھا، جو حسن کا مزاج وہی حسین کا مزاج، جو حسین کا مزاج وہی حسن کا مزاج۔ دلیل سنیے، اگر حسن کا مزاج حسین والا اور حسین کا مزاج حسن والا نہ ہوتا تو جس وقت حسن نے صلح کی تھی اس وقت حسین اعتراض کر دیتے، نہیں غور کر، اس وقت حسین اعتراض کر دیتے، لیکن حسین خاموش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا مزاج حسن والا اور حسن کا مزاج حسین والا، نہیں غور کرنا یار، حسن کا مزاج حسین والا۔ اگر حسن کا مزاج حسین والا نہ ہوتا تو اپنے لال قاسم کو کربلا کے لیے تیار نہ کرتے۔ اگر حسن کا مزاج حسین والا نہ ہوتا تو قاسم کو کربلا کے لیے تیار نہ کرتے، تعویذ نہ باندھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاج حسن کا تھا، یہی خانوادہ ہے کہ جہاں مزاج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان سب کی سیرت ایک ہے، ان سب کا کردار ایک ہے، ان سب کی رفتار ایک ہے، ان سب کی گفتار ایک ہے، ان سب کی سوچ ایک ہے، ان سب کی سوچ ایک ہے۔ کمال ہے فضیلتیں ملنے کے بعد، یہی خانوادہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا، آپ تصور کریں، پوری تاریخ میں جس بھائی نے اپنے بھائی کو بھائی نہ کہا ہو، ہمیشہ آقا کہا ہو۔ تاریخ نے واقعہ لکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، بچپن کے عالم میں یہ تربیت تھی ام البنین کی۔ بچپن میں جناب عباس جب کھیلتے ہوئے مولا حسین کے گھر سے آئے ہیں، زینب کے گھر سے آئے ہیں، تو ام البنین نے پوچھا کہ بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا عباس نے جواب دیا کہ مادر گرامی بھائی کے گھر سے آ رہا ہوں، بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ بس وہ دن اور آخری دن ایک مرتبہ ام البنین نے کہا خبردار، آج کے بعد آقا کہنا، شہزادی کہنا، بھائی نہ کہنا۔ حسین صرف تمہارا آقا نہیں ہے، میرا بھی آقا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ تربیت کا انداز تھا۔ عباس کی ذات کا نام ہے، عباس قیامتوں کا نام ہے، عباس وفاؤں کے شہنشاہ کا نام ہے، عباس قہر الہی کا نام ہے۔ عباس جب برسے تو سمندر سوکھ جائے، عباس کو جلال آئے تو دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، مگر احترام مولا تاریخ لکھتی ہے شاید ہزاروں صفحے کم ہو جائیں اس مفہوم کو لکھنے کے لیے جو ایک ہندو شاعرہ نے لکھا ہے۔ روپ کماری اس منظر کو پیش کرتی ہے، عباس کا احترام حسین کے سامنے۔ وہ کہتی ہے کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور عباس آئے ہیں، عباس کھڑے ہوئے ہیں، نگاہیں زمین پر ہیں۔ بس اس منظر کو وہ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی، عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی، بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی۔
عباس قیامتوں کا نام ہے، عباس قہر کا نام ہے، عباس غضب کا نام ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب عباس میدان میں آئے ہیں نا کربلا میں، کتنا لشکر تھا کربلا میں؟ تاریخ نے 9 لاکھ کا لشکر تک لکھا ہے، اور کم سے کم 30 لاکھ کا لشکر، 30,000 کا لشکر، سب سے کم جو لشکر لکھا گیا ہے وہ 30,000، اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد 9 لاکھ کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ آپ تصور کریں، کبھی سوچئے، عقل کے عنوان سے سوچئے، کبھی غور و فکر کیجئے کہ کیا ممکن ہے؟ بھئی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا بہادر ہو، بہت بڑا طاقتور ہو، تو وہ کتنے آدمیوں کو مار دے گا، کتنے آدمیوں کو ڈرا دے گا؟ ٹھیک ہے، بہت بڑا چیمپئن ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، ممکن ہے 100 آدمی اس سے ڈر جائیں، 200 آدمی ڈر جائیں، 500 آدمی ڈر جائیں، 1000 آدمی ڈر جائیں۔ عرب میں بھی جب کسی کی شجاعت کو بیان کرنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا یعد بألف فارس، کہ اس کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ سب سے زیادہ میکسیمم تعداد تھی جو عرب میں کہی جاتی تھی کہ یعد بألف فارس، 1000 آدمیوں کے برابر اس کے اندر طاقت ہے۔ تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھیے، لاجیکلی سوچئے، عقل کے پیمانے پر اسے سوچئے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم اگر کم سے کم لشکر مانے تو 30,000 کا لشکر۔ عباس بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی قوت کا نام ہے، ممکن ہے کہ 500 لوگ ڈر جائیں، 1000 لوگ ڈر جائیں، لیکن تاریخ لکھ رہی ہے عبست وجوہ القوم من خوف موتہم، کہ جس وقت عباس آئے ہیں تو سب کی پیشانیوں پہ موت کا پسینہ طاری تھا۔ بڑی توجہ، کم سے کم اگر دیکھا جائے 30,000 کا لشکر، اور تاریخ کہہ رہی ہے عبست وجوہ القوم من خوف الموت، وہ 30,000 کے لشکر کے پیشانی پر موت کا پسینہ طاری تھا عباس کو دیکھنے کے بعد۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی شجاعت تھی؟ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا، کہ مولا وہ کون سی طاقت تھی عباس کے پاس، وہ کون سی قوت تھی کہ جسے دیکھنے کے بعد 30,000 کا لشکر موت سے تھر تھر کانپ رہا تھا؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ عباس کی جسمانی طاقت نہیں ہے، وہ عباس کے ایمان کی طاقت تھی۔ بڑی توجہ، وہ عباس کے ایمان کی طاقت تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایمان کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ علامہ اقبال نے جس وقت یہ شعر کہا تھا ان کے دماغ میں کون سا کردار تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ امام فرماتے ہیں وہ عباس کے ایمان کی طاقت تھی۔ میں کہوں گا مولا کیا ایمان سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، ایمان سے لشکر ہرائے جاتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل، بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے ایمان میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ لشکر کانپنے لگتا ہے، لشکر بھاگنے لگتا ہے۔ آئیے تاریخ کی ایک جنگ خندق، وہ اکیلی جنگ ہے کہ جو علی پہ شروع ہوئی علی پہ ختم ہو گئی۔ جنگ خندق تاریخ کی وہ تنہا جنگ جو علی پہ شروع ہوئی علی پہ ختم ہو گئی۔ ایک علی پر 10,000 کا لشکر بھاگ گیا۔ ایک علی کی جنگ کو دیکھنے کے بعد 10,000 کا لشکر بھاگ گیا۔ میں کہوں گا یا علی یہ کس وجہ سے؟ رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ علی نہیں جا رہے، کل ایمان جا رہا ہے۔ اب سمجھیے گا، خندق میں کل ایمان بنا کے بھیجا تھا، کل ایمان بنا کے بھیجا تھا۔ عباس کے ایمان کی وہ طاقت تھی جو نگاہوں پہ لشکر روک لیتا ہو۔ آپ تصور کریں، جس کی قوت کسی میں مجال نہیں ہے کہ جو عباس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال سکے۔ جب لشکر آیا ہے، تاریخ لکھتی ہے عباس کو اس دن کے لیے مانگا تھا، شب عاشور، جب زہیر نے کہا ہے عباس تمہیں معلوم ہے علی نے تمہیں کس دن کے لیے مہیا کیا تھا، تو تاریخ لکھتی کہ ایک مرتبہ جلال آیا ہے جناب عباس کو، اور انگڑائی لی ہے، ذرا ٹوٹ گئی ہے، ذرا ٹوٹ کے بکھر گئی، اور کہا زہیر تم مجھے داد شجاعت دلا رہے ہو، ذرا اس شب کو صبح میں بدلنے دو،
پھر دیکھنا عباس کیسے پشتوں کے پشتے لگاتا ہے۔ یہ ہے عباس کا جلال۔ عباس نے تلوار اٹھانے کی کئی مرتبہ کوشش کی۔ آپ تصور کریں، دارالعمارہ میں عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، لیکن حسین نے کہا یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے۔ جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے تب بھی عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا تھا، مگر حسین نے کہہ دیا تھا میرے بھائی یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے، لڑنے کا موقع آئے گا۔ عباس سوچ رہے تھے کہ موقع آئے گا۔ دارالعمارہ میں پھر عباس نے تلوار کھینچی ہے، حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے۔ مکے میں حسین کو حج کو عمرے سے بدلنا پڑا، عباس نے پھر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہہ دیا نہیں عباس لڑنے کے موقع آئیں گے۔ غازی انتظار کرتا رہا، وہ دن کے جس دن کے لیے بابا نے مجھے تیار کیا تھا، بابا نے مجھے مانگا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے جب لشکر آیا ہے نا، خیمے فرات کے کنارے لگے ہوئے تھے، لشکر آ کے کہتا ہے یہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین اس وقت آرام کر رہے ہیں، حسین آرام کر رہے ہیں، عباس کو معلوم ہے کہ حسین آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے خط کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا تمہاری یہ مجال، تمہاری یہ طاقت کہ تم ان خیموں کو جسے عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے تم انہیں فرات کے کنارے سے ہٹاؤ گے؟ دم ہو تو اس خط کو پار کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ میرا آقا آرام کر رہا ہے، بس میں آقا کی اجازت لے لوں پھر میں بتاتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے جب آواز بلند ہوئی نا تو ایک مرتبہ حسین کی آنکھ کھلی، حسین نے خیمے سے جھانک کے دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس گفتگو کر رہے ہیں لشکر سے۔ ایک خط کھینچ دیا ہے عباس نے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، تلوار کھینچا چاہتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے حسین دوڑے ہوئے زینب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، بہن آج میرا ایک کام کر دو، بہن زینب میرا ایک کام کر دو۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو تھام لیا زینب نے، بھیا آپ سید و سردار ہیں، بھیا آپ امام وقت ہیں، میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، بھیا بھائی بہنوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑا کرتے، بھیا بتائیے کیا کام ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکا لیا، حسین نے سر کو جھکا لیا اور کہا بہن زینب دارالعمارہ پر عباس نے تلوار کھینچنا چاہی تھی، میں نے کہہ دیا تھا لڑنے کا مقام نہیں ہے۔ کوفے کے میں مکے میں عباس نے تلوار چلانا چاہی تھی، میں نے کہہ دیا تھا لڑنے کا مقام نہیں ہے۔ اب تو کربلا آ گئی ہے، ہائے میں عباس کو آج نہیں روک پاؤں گا۔ زینب تم عباس کو روک لو، میرا شیر بفر گیا ہے، میرا شیر بفر گیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ حسین خیمے کے اندر چلے گئے، زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ جا کے عباس کو بلا کے لے کے آؤ۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ فضہ دوڑی ہوئی گئی اور جا کے کہا آقا آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، عباس نے کہا شہزادی سے کہو بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ فضہ دوڑی ہوئی آئی، کہا 2 منٹ کا وقت مانگا ہے، 2 دقیقے مانگے ہیں۔ زینب نے تڑپ کے کہا جا کے عباس سے کہنا کہ اگر نہ آئے تو زینب بے پردہ باہر آ جائے گی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوائے مظلوم کربلا کی جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو میان میں رکھا، دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہ شہزادی آج تو یہ جملہ کہہ دیا ہے، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہیے گا میری زندگی میں۔ ارے آئے عباس مر نہ جائے، جس دن اس کی شہزادی ہمیں مکنا چادر ہو جائے میں کہوں گا مولا عباس ارے ذرا عصر عاشور کے بعد آؤ، خیام میں آگ لگا دی گئی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوائے مظلوم کربلا کے تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ عباس دوزانو ہو کے بیٹھے، سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد عجیب انداز سے کہتے ہیں شہزادی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شہزادی بتائیے آپ کو پتا ہے یہ دشمن آگے ہیں اور آگے کہتے ہیں فرات کے کنارے سے خیمے اٹھا دو۔ میں نے کہہ دیا میرا مولا آرام کر رہا ہے، بس ایک مرتبہ میرے مولا کو بیدار ہونے دو پھر میں بتاتا ہوں۔ بی بی بتائیے کیا ان خیموں کو جنہیں عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے میں اپنے ہاتھوں سے کیسے اکھاڑ لوں؟ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ جیسے بڑے بھائی جیسے بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کے سر میں نشانہ پھیراتی ہیں، عباس کو پیار کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں شہزادی بس مولا حسین جاگ جائیں اور ایک مرتبہ یہ کہہ دیں، یہ نہ کہیں عباس خیمے ہٹاؤ، ایک مرتبہ کہہ دیں عباس لشکر ہٹاؤ۔
میرا مولا ایک مرتبہ کہہ دے عباس لشکر ہٹاؤ. تاریخ لکھتی ہے کہ مرتبہ زینب نے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور عجیب جملہ کہا, میرے بھیا عباس اتنا بتا دو, جب تم ساتھ ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ خیمے فرات کے کنارے رہیں یا خیمے فرات سے دور ہو جائیں. یہ جملہ سنت ہے. ایک مرتبہ عباس نے کہا جی شہزادی میں سمجھ گیا. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ عباس اٹھے, سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد آہستہ آہستہ روایت بیان کرتی ہے کہ عباس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے. ایک مرتبہ مولا حسین قریب آئے, عباس کو کلیجے سے لائے گا, کہا عباس جاؤ فرات خیمے سے ہٹاؤ, فرات کے کنارے سے خیمے ہٹاؤ. تاریخ لکھتی ہے جب عباس جانے لگے نا تو ایک مرتبہ حسین نے سر سے امامہ اتار لیا. زینب تڑپ گئی, کہا بھیا خانوادہ بنی ہاشم کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی جنازہ جاتا ہے تب سر سے امامہ اتارا جاتا ہے, آپ نے سر سے امامہ کیوں اتار لیا؟ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے کہ یہ عباس نہیں جا رہا ہے, عباس کی تمناؤں کا جنازہ جا رہا ہے, عباس کی آرزوؤں کا جنازہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ